ابھی آپ کو براہ راست سینٹ لیے چلتے ہیں جہاں پہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں کی بریفنگ میں بہت زیادہ شواہد سامنے آئے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی وہاں ایسی شخصیت تھی. مختلف جماعتوں کو تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ موجود تھی پشاور میں اور کسی نے بھی کسی کی دو رائے نہیں تھی کہ اب کم وقت میں ہم نے اس کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے, ہم نے اس ناسور کو ختم کرنا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے پاکستان 3 سیریس قسم کی پرابلمز کا شکار تھا. اکانومی کے مسائل تھے, پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا اور 6 سے 7 مہینے جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت بناتی الیکشن میں جیت کے آتی اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. یہ ڈاکومنٹڈ ہے. نمبر 2, اس وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا. پاکستان میں ایوریج 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, شہروں میں 18 گھنٹے, دیہاتوں میں 20 گھنٹے. جو سرکولر ڈیٹ اس وقت بجلی کے حوالے سے تھا وہ قریباً مجھے یاد ہے قریباً نہیں ایگزیکٹ 503 ارب تھا اور بات ہوتی تھی کہ اگر حکومت یہ پے کر دے تو یہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے کم ہو سکتی ہے, فوری طور کے اوپر ریلیف مل سکتی ہے. تیسرا جو بہت بڑا چیلنج تھا, میں پھر ریپیٹ کروں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت کے آتی وہ تیسرا چیلنج تھا ٹیررزم کا. وہ اتنا پیک کر چکا تھا اور کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ آرمی پبلک اسکول میں جو کچھ ہوا وہ اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا. اس کے فالو اپ میں میٹنگز ہوئیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگز ہوئیں, تمام لیڈرشپ, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ پی ٹی آئی اس میں بیٹھی, فیصلے ہوئے کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا ہے اور مل کے اس ملک سے اس ناسور کو ختم کرنا ہے جو دہشت گردی کا ناسور ہے. یہ اکانومی اور الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑا ناسور ہے. اس میں ہمارے بچے, ان کی جانیں محفوظ نہیں. جناب چیئرمین, اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک کیونکہ یہ جنگیں کئی سو ارب ریکوائر ہوتے ہیں ان جنگوں کو لڑنے کے لیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بجٹ 2014 کا پاس ہو چکا تھا اور اس میں کوئی پروویژن نہیں تھی. آج بھی آپ اٹھا لیں 2014-15 کا بجٹ, اس میں کوئی پروویژن نہیں تھی کہ ہم نے ٹیررزم کے اگینسٹ ہم نے کوئی بڑا کو خرچہ کرنا ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں وہ ریزالو اور جس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان 2 ہفتوں کے قریب تمام پولیٹیکل پارٹیز نے دن رات محنت کر کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اس کا کور تھیم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم اپنے سوئل کو کسی کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں ہونے دیں گے. دس واز دا کور آبجیکٹو آف دا نیشنل ایکشن پلان. اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا, وہ حکومت مسلم لیگ نون کا نہیں تھا, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کا تھا جس میں اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتیں شامل تھیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی. جناب بجٹ میں عرض کی, کمنگ بیک ٹو بجٹ پاس ہو چکا اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں پرپوزل آتا ہے کہ جناب ضرب عضب کنسیڈر کریں کہ ہم اس دہشت گردی جو کہ نارتھ کے علاقوں سے جہاں وہ گڑھ ہے اس کے خلاف قوم فیصلہ کرے اور یہ فورم فیصلہ کرے کہ کیا ہم نے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اور اس کا نام انہوں نے ضرب عضب کا نام دیا. تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی تھی. جتنے پارٹیسپینٹس تھے, چاہے وہ سول لیڈرشپ تھی یا ملٹری لیڈرشپ تھی, سب ایک ہی پیج پہ تھے. پھر مجھے پوچھا گیا کہ کیا آپ فائنانس کر سکیں گے, فائنانس منسٹر آف پاکستان, کیونکہ یہ پہلے سال کے لیے اس وقت تو تھا کہ شاید ٹوٹل کاسٹ اتنی ہوگی 100 ارب روپیہ, اس پہ کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی تھا اور اس میں یعنی ریکرنگ ایکسپینڈیچر بھی تھا, وہ چاہیے ہوگا سال کے لیے. الحمدللہ فیصلہ ہوا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہم بالکل یہ جو ہے خرچہ یہ ویل سپینٹ ہوگا.
اس کی سخت ضرورت ہے قوم کو اور ملک کو. تو الحمدللہ وہ اپروو ہوا. آپ نے دیکھا ضرب عضب ہوئی. ہمارے اس ضرب عضب کے ایکشن کے بعد رد الفساد ہوا ملک کے اندر اس کو کلین اپ کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں سے کئی لارج نمبر جو تھا وہ تو ایلیمینیٹ ہوا, لیکن کافی اسکیپ کر کے پاکستان کے اندر شہروں میں چلا گیا. یہ تمام تفصیل جناب وزیر داخلہ کے اپنی منسٹری میں موجود ہوگی. اس کے لیے فیز 2 آیا اور یہ سلسلہ قریباً 3 سال سے زائد جاری رہا جناب چیئرمین, اور 100 ارب سے زیادہ سالانہ ٹوٹل خرچہ اس پہ ہوتا رہا. یہ آخر میں یہ جو فینسنگ کا جو پروگرام تھا وہ بھی اس کے آخر میں یہ تھا کہ اس کو پرماننٹ روکنے کے لیے اربوں روپے اس کے لیے بھی درکار تھا. اب یہ وہ سارا جو ہم نے اچیو کیا, میں بڑی معذرت کے ساتھ, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی پلئنگ پالیٹکس ود دس تھنگ, میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے. کس نے کہا تھا کہ آپ جا کے کابل میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں؟ کیوں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے, جنہوں نے درجنوں دہشت گردی کے واقعات کیے تھے, ان کو چھڑوائیں؟ کیوں؟ کیا یہ قوم پوچھے گی ان لوگوں سے؟ جناب چیئرمین, یہ سائیکلز نہیں ہم برداشت کر سکتے. اس کا سارا امپیکٹ قوم کے عام آدمی کے اوپر, ایک عام پاکستانی کے اوپر آتا ہے. وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے. اس کا کانسیکوینشل فائنینشیل امپیکٹ ان کے اوپر آتا ہے. ہم ٹیکس پیئر کے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں, کچھ ٹھیک کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو 180 ڈگری یو ٹرن لے لیتے ہیں. جناب چیئرمین, اس طرح کام نہیں چلے. میں بڑی ہمبل گزارش کروں گا جناب ریلیونٹ لوگوں سے, اور خاص کر وزیر داخلہ سے اور حکومت سے, کہ کائنڈلی آپ کے ایک کلیئر کٹ پروگرام بنا کے آپ اس ہاؤس میں, چونکہ اس وقت نیشنل اسمبلی نہیں ہے, آپ اس ہاؤس پہ شیئر کریں. یہ سب آپ کے کولیگس ہیں دونوں سائڈ آف دی ہاؤس. آپ فیکٹس اینڈ فگر سب سے پہلے دیں, اور پچھلے 15 سال 20 سال کے دیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے. مجھے تو پتہ ہے, آئی بین تھرو دوز بریفنگس, پر لیٹ ایوری باڈی نو ان دس ہاؤس کہ یہ کیا تھا, 2010 میں کیا تھا, یا 8 میں کیا تھا, کیسے کرتا کرتا کہاں پہنچا, اور پھر کہاں نیچے آئے, اور پھر یہ دوبارہ کیوں اسپائک ہوئی ہے. لیٹس اینالائز. ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ایم ناٹ پلئنگ پالیٹکس ایٹ آل, بٹ سچ اے بگ مسٹیک, اور اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ نہیں کیا گیا. میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے اتحادی بھی شامل نہیں تھے. کیا ایک ون مین یا 2-4 بندے, ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گھنونے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟ اگر وہ غلطی کی ہے تو قوم سے اس کو معافی تو مانگے کہ ہم نے غلط کیا. ہمیں کابل میں دنیا کی فوٹو سیشن میں آ کے تو نہیں دکھانا چاہیے ہم کابل میں طالبان سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے جو کیا, جو وہاں طے کر کے آئے, بغیر اسمبلی کے پوچھے ہوئے, بغیر سینٹ سے کو ڈسکس کیے ہوئے, بغیر قوم کو اعتماد میں لیے ہوئے, ہم نے وہ کئی سو جو ہارڈن کرمنلز تھے, ٹیررسٹ تھے, ان کو چھوڑ دیا. تو جناب اس طرح کام نہیں چلے گا. لیٹس بی ٹوگیدر. میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ویوز کو انڈورس کرتا ہوں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں ایک کلیئر کٹ روڈ اپنانا ہوگا, روڈ میپ اپنانا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریگولر حکومت کے آنے کا انتظار نہیں ہو سکتا. 3 مہینے سے لانگ ٹائم. ہاؤ مینی مور انسیڈنٹس ول ٹیک پلیس؟ خدا کے لیے دن رات اس کے اوپر بیٹھیں, جیسے اے پی ایس کے بعد بیٹھے تھے. مجھے یاد ہے کہ 8-10 دن وی ڈڈ نتھنگ, وی ور ڈوئنگ اینڈ ڈیلنگ ود دیٹ تھنگ, اینڈ وی کیم اپ ود اے نیشنل ایکشن پلان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ مہربانی کر کے اس ہاؤس کے چاہے ان کیمرہ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کرے, اور بتائے کہ یہ تاریخ ہے ہماری اس ٹاپک کے اوپر. ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے اس ہاؤس میں. فیڈریشن کے نمائندگان بیٹھے ہوئے, 4 صوبوں سے بیٹھے ہوئے. دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت, یہ ہمیں پازیٹیولی بھی دیکھنا چاہیے. میں جناب مشتاق صاحب سے, اپنی بہن سعدیہ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بڑی یعنی دکھ دینے والی بات ہے کہ وہ جو چیزیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے چھینی جا رہی ہیں, جو لوگ جا رہے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ واقعی لیگل ہیں
وہ جا رہے ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کا جو بھی پراپرٹی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. مجھے یاد ہے میں لیبیا میں ایڈوائزر تھا 1976 میں. مجھے یاد ہے کہ قذافی صاحب اور انور سادات کا ایک فیڈریشن کا پیکٹ ہوا تھا. اس وقت صدر مصر بیکڈ آؤٹ اینڈ کرنل قذافی ٹوک اے ڈیسیژن. آئی واز پارٹ آف دا کور ٹیم ایٹ دا ٹائم ان دی آڈیٹر جنرل ڈپارٹمنٹ آف لیبیا. انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام ایجپشنز کو ایکسپیل کر دیا جائے, اور وہ اپنے, مجھے یاد ہے کہ گاڑیوں میں وہ اپنے اوپر بیچارے فریج اور اس طرح کی چیزیں لے کے, اور وہ لوگ لیبینز روتے تھے کہ یہ کیا فیصلہ اس ملک میں ہو گیا ہے کہ ہم اپنے جو 20 یا 30 سال سے یا نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. وہ ایک میں یعنی پاسنگ ریمارک اس لیے دے رہا ہوں کہ I've seen that phase also 1976 میں. میں خدا کے لیے حکومت اس میں بھی انشور کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ظلم ہے, ہم سب اللہ کو جواب دے ہیں. ان کی جو ان کی چیز کی ملکیت ہے ان کو آنریبل طریقے سے آپ اگر نکالیں بھی تو آنریبل طریقے سے نکالیں. ان کو ایک قیدی کی طرح یا ایک یعنی برے طریقے سے, بالکل صحیح سینٹیمنٹس ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, مسلمان بہن بھائی ہیں, اور اگر ہم اس طرح کا اخلاق ان کے ساتھ کریں گے خدا نہ خواستہ کسی پہ مشکل وقت آ سکتا ہے. ہاں یہ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ انلیگل امیگرینٹس کو بھی آپ چھوڑ دیں, یہ غیر مناسب ہے. یہ اس طرح تو پھر ملک نہیں چل سکتے, سسٹم نظام نہیں چل سکتا. کیئر ٹیکر حکومت ہو, ریگولر حکومت ہو, جو بھی ہو, اگر آپ یہ کہیں گے جی بس چھوڑ دیں سب کچھ, تو پھر تو وہ جنگل کا قانون ہے, وہ بہت زیادہ ہمارے کئی ایریاز میں جنگل کے قانون کی طرح ہم کام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. تو یہ حکومت کو ایک ان کا پروگیٹو ہے, ان کی ذمہ داری ہے ایز اے حکومت کہ جی انلیگل امیگرینٹس کو اگر یہ ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ساتھ باعزت, ان کے وقار کے ساتھ, ان کو جو بھی کوئی پراپرٹیز ہے, جو کچھ ہے, وہ ان کو لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ ہمیں بڑا کلیئر اس کا ان حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور ایک وے فارورڈ پلان دے دیں. تو 3 مہینے جیسے میں نے کہا بہت ٹائم ہوتا ہے جی, 3 مہینے میں ہم آدھی ضرب عضب لڑ چکے تھے. تو اس لیے آپ ٹائم ضائع کیے بغیر ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو یہ حکومت اچھے کام کرے, اس طرح کے کام ہیں, تو اس میں وہ سیکشن 232 نہیں آتا. خدا نہ خواستہ if there is a war against any country right now تو ہم پہ حملہ ہی کر دے تو ہم انتظار کریں گے کہ سیکشن 232 رہے, یہ ڈے ٹو ڈے کام کرتے رہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا جناب چیئرمین. وی شوڈ بی ریئلسٹک اینڈ پریگمیٹک. یہ اسی وجہ سے 232 سیکشن الیکشن 2017 میں انہی دونوں ہاؤسز نے امینڈمنٹ کی ہے. کہ کیوں کی ہے؟ کیونکہ آپ کا سینسز میں 4-5 مہینے لگ رہے ہیں, آپ کے 2 سے 3 مہینے الیکشن آئین دیتا ہے, تو اب کیا 6-7 مہینے کسی ملک کو فریزر پہ رکھا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں؟ یہ نہیں ہوتا جی, یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. اسی لیے وی ایز اے گورنمنٹ, پی ڈی ایم گورنمنٹ, وی انیشیٹڈ دیٹ امینڈمنٹ. اور ہم نے, مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ ریزسٹنس تھی اس ہاؤس میں کچھ پارٹیز کی, ہم نے اس کو امینڈ کیا. دیکھیں ہمیں مل کے راستے نکالنے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر یہ کر دیا بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, اور پھر P3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اپنا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا جو لا ہے, اور اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کے جو لا, اس میں جو ٹرانزیکشنز ہے یہ حکومت کر سکتی ہے. تو کیا وہ اچھی چیز نہیں ہے کہ بھیا 7 مہینے آپ بیٹھے رہیں اور 7 مہینے آپ بک کہیں گے جی جو آگ لگی ہے لگتی رہے, نقصان ہوتا رہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو جناب چیئرمین میں انڈورس کرتا ہوں اپنے دونوں سائٹ کے ساتھیوں کو کہ اس کو بڑے اچھے آسن طریقے سے, یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو کولیکٹیولی اس کو ہینڈل کرنا ہے ایز ون یونٹی. اور انشاءاللہ یہ ہوگا, یہ آگے ایک دفعہ ہو چکا ہے. یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے اس کو ری انوائٹ کر لیا ہے, ہم نے ان کو انگیج کر لیا ہے, ہم نے ان کے لوگوں کو ہارڈنڈ کرمنلز کو چھڑوا دیا ہے. وہ ان لوگوں سے کچھ پوچھا ضرور جائے, کچھ نہیں تو ٹی وی پہ لا کے قوم سے معافی منگوائی جائے کہ جی خدا کے لیے ہم معافی مانگتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. آج پاکستان دوبارہ دہشت گردی ایک لہر آسمان کو چھو رہی ہے. تو بہت شکریہ جناب چیئرمین. with these honest and sincere sentiments, I think I go along with all my colleagues کہ government should consider all these things and just share with us the road map and the way forward. بہت شکریہ. Honorable Senator Maulana Abdul Ghafoor Edri.